الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر الخلق محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ غزوہ تبوک کی یہ باتیں ہمارے ساتھ تھی۔ کل کے درس میں ہم نے سنا کہ اس غزوے میں حصہ لینے کے لیے بہت سارے صحابہ نے کوشش کی، کسی کے پاس سواری تھی، کسی کے پاس سواری نہیں تھی۔ تو اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ آیت نمبر 92 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اجد ما احملکم علیہ تولوا واعینہم تفیض من الدمع حزنا لا یجدوا ما ينفقون۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس سواری کے لیے، تمہیں سواری دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو وہ لوگ اس حالت میں واپس ہوتے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے۔ تو اس سلسلے میں بہت سارے صحابہ کرام نے اپنے اپنے طور سے کوشش کیا۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ملک شام کے لیے قافلہ تیار کیا تھا، ملک شام بھیجنے کے لیے قافلہ تیار کیا تھا۔ ان کا اپنا تجارتی قافلہ تھا جس میں اونٹ کے اوپر بیٹھنے کی جو سیٹ ہوتی ہے، پالان، کجاوے سمیت 200 اونٹ تھے اور تقریباً 29.5 کلو 20 کلو چاندی تھی۔ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سب صدقہ کر دیا، بولا کہ اب یہ قافلہ ادھر نہیں، کدھر جائے گا؟ غزوہ تبوک کے لیے قافلہ صدقہ ہوگا۔ تو 200 اونٹ اور 20 کلو چاندی، اس کے بعد پھر اور 100 اونٹ بھی دیے، اس کے بعد 1000 دینار، تقریباً 5.5 کلو سونے کے سکے۔ 1000 دینار بولے تو کتنے؟ 5.5 کلو سونا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا، اور لا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آغوش میں بکھیر دیا۔ اللہ کے نبی، یہ چاندی، یہ سونا سب کا سب کس کے لیے ہے؟ جنگ کے لیے، آپ کے اللہ کے نبی کے لیے نہیں۔ تو غزوہ تبوک کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں الٹتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے، آج کے بعد عثمان جو بھی عمل کریں گے ان کو نقصان نہیں ہوگا۔ لیکن صحیح بات تھی، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا کچھ کرنے والے تو نہیں تھے۔ اس کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر صدقہ کیا۔ ان کے صدقے کی مقدار نقدی کے علاوہ 900 اونٹ، کتنے؟ 900 اونٹ، 100 گھوڑے تک جا پہنچے۔ کتنی دولت اللہ تعالیٰ نے دیا رہا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ وہ زمانہ جب صحابہ کے پاس کسی کو سواری کے لیے اونٹ نہیں، انہوں نے کتنے اونٹ صدقہ کیے ہیں؟ 900 اونٹ۔ کتنا یہ ہوگا؟ ادھر عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ ایسا سمجھیے کہ 30 کلو چاندی کس نے دیا؟ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا مال لا کر حاضر کر دیا اور بال بچوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑا۔ انہوں نے جو صدقہ کیا وہ 4000 درہم سونے کے سکے تھے، اور سب سے پہلے وہی اپنا صدقہ لے کر آئے تھے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سارے مال کو آدھا کیا، آدھا بچوں کے لیے چھوڑا، آدھا مال لے کر یہاں آئے۔ عباس رضی اللہ عنہ بہت سا مال لائے۔ طلحہ، سعد بن عبادہ، محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ، یہ سارا مال لا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیے۔ عاصم بن عدی 13,500 کلو کہ تو 13 ٹن کھجور، کتنے لائے ہیں؟ 13 ٹن کا تو معمولی بات، ہاں 13 ٹن کھجور لے آئے عاصم بن عدی۔ بقیہ صحابہ پے در پہ اپنے تھوڑے زیادہ صدقات لے آئے۔ ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ جو کچھ ہم دیتے 100 200 500 1000 اسے کیا سمجھ جاتے ہیں؟ ہم لوگ بہت دے ڈالے۔ آئندہ سے احتیاط کرنا، ہاتھ بڑا ہوگا ہمارا۔ لیکن ان کے مقابلے میں اگر ہم سوچتے ہیں تو ہمارا تو اونٹ کے منہ میں زیرہ والی بات ہے۔ کیا ہے؟ اونٹ کے منہ میں زیرہ۔ کتنا اونٹ کا منہ اتنا بڑا، اس کے منہ میں زیرہ ڈالے تو آج ہماری حالت ہی۔ تو بہرحال آدمی جتنا اللہ کی راہ میں دے گا اللہ تعالیٰ اسے اتنا دے گا۔ تو کہتے ہیں
کہ بقیہ صحابہ بھی پیدر پہ اپنے تھوڑے زیادہ صدقات لے آئے، یہاں تک کہ کسی نے تو 1 مد یا 2 مد صدقہ کیا، یعنی جس کے پاس جتنا تھا۔ اب ایک طرف انہوں نے 13,000 کلو کھجور لائے ہیں، 13 ٹن، تو کسی صحابی نے کلو 2 کلو لائے، ان کے پاس اتنے ہی تھے، کلو 2 کلو لائے۔ عورتوں کی جو جماعت تھی وہ بھی پیچھے نہیں ہیں، عورتوں نے اپنے بازو بند، سونے کے بازو بند باندھتے نہیں، وہ پٹیاں، بالی، انگوٹھی، جس عورت سے جو کچھ ہو سکا وہ کیا کر رہے ہیں، لا کر خیرات کر رہے ہیں۔ کسی نے بھی اپنا ہاتھ نہ روکا اور بخیلی سے کام نہیں لیا۔ صرف منافقین تھے جو صدقات بڑا چڑھا کر دینے والوں پر طعنہ زنی کرتے تھے۔ ایک ٹیم ایسی بھی تھی، نہ بڑھ کو دیتی تھی نہ کم دیتی تھی، کوئی بڑا لائے تو ان کے اوپر بھی کیا کہتے، بہت پیسے ان کے پاس، بہت زیادہ لینو، ایسا بولتے۔ اچھا کوئی صحابی کم لاتے، ان کو بھی بخشتے نہیں، ان کو کیا بولتے ہیں، یہ 2 کلو کھجور سے قیصر کے سلطنت کو فتح کرنے چلے لوگ، ان کے 2 کلو کھجور سے کیا ہو جاتا، قیصر کی سلطنت فتح ہو جاتی۔ نہ زیادہ نہ دینے والوں کو بخشا، نہ کم دینے والوں کو بخشا۔ زیادہ دینے والوں نے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 900 اونٹ دے دیے، 100 گھوڑے دے دیے۔ عاصم بن عدی نے کتنے ٹن کھجور دیے، 13 ٹن کھجور دے دیے، 13,000 کلو۔ اور کسی صحابی نے 30 کلو سونا دیا نا، کتنا دیے، کس نے دیا تھا 30 کلو، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی انہوں نے دیا تھا 5.5 کلو سونا۔ عفان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5.5 کلو سونا، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ ساری چیزیں تھیں جو دینے والے دیے، لیکن منافقین کیا کر رہے تھے، بیٹھ کے صرف تبصرہ کر رہے تھے۔ کوئی زیادہ دیتا تو بولتے بہت پیسے ان کے پاس، بہت زیادہ لے لو۔ کم دیتا تو بولتا تمہارے 2 کلو کھجور سے قیصر کی سلطنت فتح ہو جائے گی، مسلمان فتح کر لیں گے۔ اب یہ لشکر دھوم دھام سے آگے بڑھ رہا ہے، لشکر کی پوری تیاری ہو رہی ہے۔ تیاری کے لیے تو ساری، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد بن مسلمہ یا سباع بن عرفہ ان کو مدینے کا گورنر بنایا، اور علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی وہیں چھوڑ دیے مدینے میں، بولے کہ تم رہو، پوری فیملی کو کیا کرو، جس کی جو بھی ضرورت ہے پورے فیملی کے اخراجات تم دیکھو۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے وہاں سے، تو منافقین نے طعنہ دینا شروع کر دیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب چلے گئے، آپ یہاں بیٹھے مدینے میں۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کیا کرے، پیچھے سے مجبور ہو کے وہ بھی نکل گئے اور جا کر وہاں ملے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر واپس کر دیا ان کو، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر واپس کر دیا اور کہا کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو، مجھ سے تمہیں وہی نسبت ہو جو حضرت موسیٰ سے ہارون کو۔ موسیٰ علیہ السلام جب گئے تو کسے چھوڑ کے گئے، ہارون علیہ السلام کو، میں تمہیں چھوڑ کر جاتا ہوں، البتہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس انتظام کے بعد مدینے کے شمال کی طرف کوچ فرمایا۔ وہ جمعرات کا دن تھا، غزوہ تبوک کے لیے جو نکلے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جمعرات کا دن ہے، اور ایک بڑا لشکر تھا، 30,000 مردان جنگی تھے۔ کتنے تھے آدمی اس میں؟ 30,000۔ او ماشاءاللہ، اس سے پہلے مسلمانوں کا اتنا بڑا لشکر کبھی فراہم نہیں ہوا تھا، اس لیے مسلمان ہر چند مال خرچ کرنے کے باوجود لشکر پوری طرح تیار نہیں ہو سکا۔ اتنا خرچ کرنے کے باوجود بھی لشکر 100% کیا نہیں ہو سکا، تیار نہیں ہو سکا۔ سواری کی کمی تھی، اتنے اونٹ نہیں تھے سب کے لیے، توشے کی بھی کمی تھی، کھانے کی بھی کمی تھی۔ 18 آدمیوں پر ایک اونٹ آیا۔ اب 30 آدمیوں کو آپ ڈال لو، تقسیم کرو 18 سے کتنے ہوں گے، کتنے اونٹ تھے اس وقت؟ ہر 18 ممبرز کو ایک اونٹ آیا، تو باری باری کیا کرنا، ذرے دور انہوں بیٹھے، پھر ذرے دور انہوں بیٹھے، ایسا تھا۔ اسی طرح کھانے کی بھی کمی تھی، کھانے کے لیے بسا اوقات درختوں کی پتیاں استعمال کرنی پڑتی تھی۔ کتنے ٹن کھجور لائے تھے؟
13,000 ٹن، لیکن چونکہ 30,000 لوگ تھے تو اس کے باوجود بھی کیا تھا، درختوں کی پتیاں کھانی پڑتی تھیں جس سے ہونٹ سوج گئے تھے، صحابہ کرام کے ہونٹ سوج گئے تھے، مجبوراً اونٹوں کی قلت کے باوجود اونٹوں کو ذبح کرنا پڑا، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، اونٹوں کو ذبح کرنا پڑا تاکہ اس کے معدے اور آنتوں کے اندر جمع شدہ پانی اور تری پی جا سکے۔ پینے کے لیے پانی نہیں تھا تو اونٹوں کے معدوں میں جو کچا پن رہتا اسے نکال کے کیا کرتے تھے، پیتے تھے۔ اسی لیے اس غزوے کا نام جیش العسرہ، تنگی کا لشکر ہو گیا، اس کا نام پڑ گیا، ایسا لشکر، ایسا غزوہ جس میں بہت تنگی صحابہ کرام کو آ گئی۔ اب راستہ چلتے چلتے دیار ثمود میں پہنچے، قوم ثمود کو جس علاقے میں اللہ تعالیٰ نے ہلاک و برباد کیا، وہ علاقہ پڑتا تھا تبوک اور مدینے کے بیچ۔ تو وہاں جب یہ پہنچے تو وادی القریٰ کے اندر چٹانیں تراش کر کر کے یہ لوگ مکانات بناتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ مکانات بناتے تھے۔ صحابہ کرام نے وہاں اس قوم کی جگہ میں جب پہنچے تو وہاں پہنچنے کے بعد وہ قوم جو ہلاک ہوئی، وہاں کنویں تھے، ویل تھے، اس ویل سے صحابہ کرام نے پانی لیا۔ کیا لیا؟ پانی لیا۔ لیکن جب چلنے لگے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم یہاں کا پانی نہ پینا اور اس سے نماز کے لیے وضو نہ کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہاں قوم ثمود ہلاک ہوئی ہے، اس کے کنویں سے تم پانی کیا نہیں کرنا، پانی بھی نہیں لینا، یہاں کے کنویں کے پانی سے تم وضو بھی نہیں کرنا۔ تو صحابہ نے کہا، اللہ کے نبی، یہاں کا پانی لے کر ہم آٹا گوندھ چکے ہیں، آٹا کیا کر چکے ہیں، ملا چکے ہیں۔ اللہ کے نبی کا حکم آیا اور اللہ کہا تم لوگوں نے گوندھ رکھا ہے، اسے جانوروں کو کھلا دو، یا یہ کہا کہ تم اسے کیا کرو، تمہارے جانوروں کو کھلا دو، تم خود نہ کھاؤ۔ یہ کہا، کیا کہا؟ تم خود نہ کھاؤ اور جانوروں کو کھلا دو۔ آپ نے یہ بھی حکم دیا کہ لوگ اس کنویں سے پانی لیں جس سے صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی۔ صحیحین میں ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجر دیار ثمود سے گزرے، جہاں قوم ہلاک ہوئی ثمود، تو ان ظالموں کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان ظالموں کی جائے سکونت میں داخل نہیں ہونا۔ وہاں انہوں نے جو مکانات بنائے تھے، اب بھی ہیں، ابھی بھی دیار ثمود ویسے ہی ہیں، پہاڑوں میں تراش کر کے انہوں نے بنایا ہے، وہاں نہ جانا، کہیں تم پر بھی وہی مصیبت نہ آ پڑے جو ان پر آئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ تم پر بھی وہی مصیبت نہ آ جائے جو ان پر آئی تھی، ہاں مگر روتے ہوئے جا سکتے ہو، اللہ کے عذاب کو یاد کر کے کیسا جا سکتے ہو؟ روتے ہوئے جا سکتے ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر ڈھکا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر ڈھکا اور تیزی سے اس وادی کو پار کر گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے، اللہ کا عذاب جہاں آیا تھا، اسی لیے جہاں اللہ کی معصیت ہوتی ہے، ناچ گانے ہوتے ہیں، جہاں بت غیر اللہ کی عبادتیں ہوتی ہیں، وہ کیا تھا، وہ تیرت آتا نہیں، تیرت گانے، تو ایسے جگہوں پر نہیں ٹھہرنا، وہاں اللہ کا عذاب اترتے رہتا۔ ہم لوگ کیا کرنا، وہاں سے تیزی سے گزر جانا۔ راستے میں پانی کی سخت ضرورت پڑی، اب پانی نہیں تھا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے شکوہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا فرمایا، اللہ نے بادل بھیج دیا، بارش ہوئی، لوگوں نے خوب پیٹ بھر کر پانی پیا اور پانی بھی اپنے ساتھ لیا۔ پھر جب تبوک کے قریب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل انشاءاللہ، کل صبح تم لوگ پانی کے، تبوک کے پانی کے چشمے کے پاس پہنچو گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ بتاتے تھے، اللہ کے نبی نے بتا دیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ چاشت کے وقت سے پہلے نہیں پہنچو گے۔ چاشت کا وقت کا مطلب اشراق کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے، 8:30 9 وہ ٹائم۔ تو
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتا دیا کہ لہذا جو شخص وہاں پہنچے اس کے پانی کو ہاتھ نہ لگائے. اگر کوئی پہلے پہنچ جاتا ہے تو وہاں کے پانی کو کیا نہیں کرنا؟ ہاتھ نہیں لگانا. آپ سمجھ سکتے ہیں کتنے لوگ ہیں؟ 30,000. کیسا کمیونیکیشن سسٹم ہوگا؟ کوئی کیسا ساؤنڈ سسٹم ہوگا؟ اللہ کے نبی کی بات 30,000 صحابہ تک کیسے پہنچتی ہوگی؟ 1 لاکھ. تو لیکن چارج سے پہلے نہیں پہنچو گے، لہذا جو شخص وہاں پہنچے اس پانی کو ہاتھ نہ لگائے یہاں تک کہ میں آ جاؤں. معاذ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ہم لوگ وہاں پہنچے تو 2 آدمی پہلے پہنچ چکے تھے. کیا ہوا تھا؟ 2 آدمی پہلے پہنچ چکے تھے اور چشمے سے تھوڑا تھوڑا پانی آ رہا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کیا تم دونوں نے اس کے پانی کو ہاتھ لگایا ہے؟ وہ 2 آدمیوں سے پوچھے تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں ہم نے ہاتھ لگایا ہے. آپ نے ان دونوں سے جو کچھ اللہ نے چاہا فرمایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے کچھ باتیں کہیں. پھر چشمے سے اس پانی جہاں سے آ رہا تھا، چشمہ فاؤنٹین، چلو کے ذریعے تھوڑا تھوڑا پانی نکالا یہاں تک کہ تھوڑا پانی جمع ہو گیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنا چہرہ اور ہاتھ دھویا، جو پانی نکالا. پھر اسی پانی کو دوبارہ چشمے میں ڈال دیا، فاؤنٹین میں ڈال دیا. اب پانی ابل کر آیا. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی کہ وہ پانی ابل کر آیا جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا. صحابہ کرام نے خوب پیٹ بھر کر پیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ، اگر تمہاری زندگی دراز ہوئی، تمہاری زندگی لمبی ہوئی تو تم دیکھو گے کہ یہ سارا علاقہ کھجور کے باغات سے ہرا بھرا ہو جائے گا. اب واقعی کھجور کے باغات ہیں سارے علاقوں میں، تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں راستے میں یا تبوک پہنچ کر، راستے میں ہی یہ واقعہ پیش آیا یا تبوک پہنچ کر پیش آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج رات بڑا سخت ہوا کا طوفان آئے گا. یہ ساری باتیں کون بتاتے تھے؟ اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ بتاتے تھے. ایک ہوا کا طوفان آئے گا، کوئی بھی نہیں اٹھنا. جس کے پاس اونٹ ہو وہ اس کی رسی مضبوطی سے باندھ دے. کسی کے پاس اونٹ ہے تو رسی کیا کرو؟ خوب ٹائٹ باندھو. سخت آندھی چلی رات کو، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتایا تھا. تو اس میں سے ایک آدمی اٹھے، دیکھیں کیا ہوتا ہے. تھوڑے لوگ خواہش تھی دیکھنا کیا ہے، تو وہ صاحب اٹھے تو ہوا ان کو اڑا کر لے چلی. طے کی 2 پہاڑیوں کے پاس ہوا لے جا کر ان کو پھینک دیا. اتنا زور سے ہوا چلی کہ لوگ کیا ہو گئے؟ اڑ گئے. راستے میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر نکلتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ نمازیں جمع کر کے پڑھتے تھے. جمع بین الصلاتین، ظہر اور عصر دونوں ملا کر پڑھتے تھے، اور مغرب اور عشاء دونوں ملا کر پڑھتے تھے. جمع تقدیم اور جمع تاخیر کرتے تھے. جمع تقدیم کا مطلب یہ کہ ظہر اور عصر دونوں ظہر کے وقت میں، یعنی عصر کو آگے کر لیتے تھے، اور مغرب عشاء دونوں مغرب کے وقت میں پڑھی جائے. اور جمع تاخیر کا مطلب یہ ہے کہ ظہر اور عصر دونوں عصر کے وقت میں، اور مغرب اور عشاء دونوں عشاء کے وقت میں پڑھی جائے. ایسا بھی ہو سکتا ہے، عصر دیر کر کے ظہر دیر کر کے عصر کے ساتھ ملا لیں، مغرب دیر کر کے عشاء کے ساتھ ملا لیں. یہ جمع تاخیر ہے. اسلامی لشکر اب تبوک میں پہنچا ہے، خیمہ زن ہوا ہے. اب رومیوں سے 2 ہاتھ کرنے کو تیار ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو مخاطب کر کے خطبہ دیا، دنیا اور آخرت کی بھلائی کی رغبت دلائی، اللہ کے عذاب سے ڈرایا، اس کے انعامات کی خوشخبری دی. تو فوج کا حوصلہ بلند ہو گیا. فوجی جو تھے 30,000 فوجی، بہت ان کا حوصلہ بلند ہو گیا، بہت ہمت ان کو آ گئی. دیکھیے اس کے بعد وہ کہتے ہیں
ان میں توشے ضروریات اور سامان ضروریات کا جو خلل پیدا ہو گیا تھا اس کا بھی ازالہ ہو گیا. دوسری طرف رومیوں نے اور ان کے ساتھ والی جماعتوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچنے کا حال سن کر ان کے اندر بھی خوف کی لہر دوڑ گئی. ان کے اندر بھی کیا ہو گیا؟ وہ بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں آگے بڑھنے اور ٹکر لینے کی ہمت نہیں ہوئی. جس کا نام لے کر سارا عرب کانپتا تھا کہ روم اتنی بڑی سلطنت ہے، مسلمانوں کی آمد کی خبر سن کر ان کے ہوش حواس اڑ گئے، اور ان کی حالت دیکھ کر آس پاس کے جو قبائل عرب تھے وہ تعجب کرنے لگے. ارے اتنا ہم نام سنتے تھے قیصر و کسریٰ کا، وہ لوگ ایسے ڈر گئے ہیں، سہم گئے ہیں. اب ایک ایک آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر آمدہ ہو گئے کہ اللہ کے نبی ہم آپ سے جنگ نہیں لڑیں گے، ہم آپ کو جزیہ دیں گے، ٹیکس دے دیں گے. تو ان میں ایلہ وہاں کا حاکم تھا یحنا بن روبہ، وہ آ کر اس نے جزیہ کی ادائیگی کی منظوری کی، کہا کہ ہم جو بھی جزیہ ہے ٹیکس ہے آپ کو دے دیں گے، اور صلح کا معاہدہ کر لیا. جربہ اور اذرخ کے باشندوں نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر جزیہ دینے اور اس بات کا یہ کر لیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیا کرتے ہیں؟ جزیہ دیتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ بھی آتے جاتے ان کو ایک تحریر لکھتے اس میں چیزیں ہوتی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہے تحریر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایلہ کے حاکم کو لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ خط ہے امن، یہ پروانہ امن ہے اللہ کی جانب سے اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے یحنا بن روبہ اور ایلہ کے باشندگان کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا اگریمنٹ لکھا. اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھتے ہیں خشکی اور سمندر میں ان کی کشتیوں اور قافلوں کے لیے اللہ کا ذمہ ہے اور محمد نبی کا ذمہ ہے. ان کے جو بھی قافلے آئیں گے چاہے وہ خشکی میں آئیں یا سمندروں میں آئیں، اللہ اور اس کے رسول کا ذمہ ان کے لیے. اور یہی ذمہ ان شامی اور سمندری باشندوں کے لیے ہے جو یحنا کے ساتھ ہوں. ہاں اگر ان کا کوئی آدمی کوئی گڑبڑ کرے گا تو اس کا مال اس کی جان کے آگے روک نہ بن سکے گا، اور جو آدمی اس کا مال لے لے گا اس کے لیے وہ حلال ہوگا. انہیں کسی چشمے پر اترنے یا خشکی یا سمندر کی کسی راستے پر چلنے سے منع نہیں کیا جا سکتا. معمولی خط ہے لیکن اس کے الفاظ دیکھیے، ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھ رہے ہیں کہ ہر طرح سے ان کو گارنٹی دے رہے ہیں کہ تمہیں کوئی نقصان کوئی خطرہ نہیں ہے. دیکھیے یہ سنیے کیسا ہے تناوی. اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن الولید رضی اللہ عنہ کو 420 سواروں کا رسالہ دے کر دومت الجندل کے حاکم، اس سے پہلے بھی دومت الجندل آیا، یہی پہنچ کر کیا ہوئے تھے؟ وہ صحابہ شہید ہوئے تھے. کتنے صحابہ؟ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ اور جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، اور اسی طرح کون؟ تو یہاں دومت الجندل کا جو حاکم تھا اس کا نام تھا اکیدر. اس کا نام کیا تھا؟ اکیدر. اس کے پاس بھیجا اور فرمایا تم اسے نیل گائے کا شکار کرتے ہوئے پاؤ گے. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارے باتیں بتا رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ بتاتے ہیں. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج رہے ہیں 420 سواروں کو دے کر. دومت الجندل کا جو گورنر ہے اکیدر، اس کے پاس جاؤ. تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اسے کیسا پہچانوں گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے یہ نیل گائے سے زیادہ محبت ہے. کس سے محبت ہے؟ نیل گائے بولے تو وہ سینگ رہتی نا، ہرن، ویسے تو نیل گائے سے اسے زیادہ پسند ہے. وہ اس کا شکار کرتا ہوا تمہیں مل جائے گا. اگر کوئی اس کا شکار کرتا ہے وہاں پہنچ کر تو سمجھ جاؤ کہ کون ہے، وہی ہے، اکیدر ہے. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ وہاں تشریف لے گئے. جب اتنے فاصلے پر رہ گئے کہ قلعہ صاف صاف نظر آ رہا تھا،
قلعہ دکھ رہا تھا. اچانک یہ نیل گائے ایک نکلی، جھاڑی سے نکلی اور قلعے کے دروازے پر سینگ رگڑنے لگی. یا تو یہ اللہ کے نبی کی بشارت تھی، اللہ کے نبی نے پہلے ہی بتا دیا تھا. اکیدر اس کے شکار کو نکلا، جیسے یہ گائے اس کے شکار کو نکلا. اس کو کس نے شکار کیا؟ نیل گائے کے شکار کو وہ نکلا. کس کا شکار ہو گیا؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اکیدر اس کے شکار کو نکلا، چاندنی رات تھی. حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے، ان کے سواروں نے اسے جا لیا اور گرفتار کر لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا. آپ نے اس کی جان بخشی کی اور 2000 اونٹ، کتنے؟ 2000 اونٹ، 800 غلام، 400 زرہیں اور 400 نیزے دینے کی شرط پر مصالحت فرمائی. یہ سب لا کے کیا کرو؟ دے دو، تمہاری جان بخشی اور تمہیں کیا ہو جائے گا؟ چھوڑ دیں گے. تو اب تو ذرا فری ہو گیا رہتا نہیں. ماشاءاللہ کتنے آگے ہیں؟ 2000 اونٹ آگے. 2000 اونٹ، 800 نوکر، 400 زرہیں اور 400 نیزے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح دومہ، تبوک، ایلہ، تائمہ، اسی کی شرائط پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مصالحت کر لی. اب ان حالات کو دیکھا وہ قبیلے جو رومیوں کے ساتھ تھے. رومیوں کی بڑی طاقت تھی، رومن امپائر کی. تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو معاملہ بڑا عجیب ہے. مسلمان ایک ایک طرف سے پورا گھیرتے ہوئے آ رہے ہیں اور لوگوں سے مصالحت کرتے رہیں. تو وہ بھی کیا کرے؟ ان پہ بھروسہ کرنے کا وقت ختم ہو گیا. اب بھروسہ کس پر کرنا؟ مسلمانوں پر کرنا ہے. تو ہمیشہ آپ دیکھیں گے جو بڑی طاقتیں رہتی وہ ایک دو ہی رہتی. چھوٹے چھوٹے پورے کیا کرتے؟ ہمیشہ کسی ایک طاقت کو سپورٹ کرتے. اور جو اوپر والا اوپر جاتے رہتا اس کے پیچھے جاتے، جو ڈوبتے رہتا اس کے ساتھ نہیں جاتے. اس طرح اسلامی حکومت کی سرحدیں وسیع ہو کر براہ راست رومی سرحد سے جا ملی اور رومیوں کے اعلیٰ کاروں کا بڑی حد تک خاتمہ ہو گیا. رومی کہیں اور بیٹھتے تھے لیکن ان کے اسسٹنٹ ہوتے تھے، اعلیٰ کار ہوتے تھے جو ان کے احکامین کو لاگو کرتے تھے، فرامین کو لاگو کرتے تھے. فلاں کو پکڑ کو لاؤ، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گرفتار کر کے لاؤ، کسی کو بھیجا یمن سے، ایسے ہی ہوتا تھا. کتنا ٹائم ہے اور؟ ہاں اچھا، اب تو بات سمجھ میں آ گئی. تو اب جنگ نہیں ہوگی. غزوہ تبوک میں کیا نہیں ہوگی؟ جنگ نہیں ہوگی. تو اسلامی لشکر تبوک پہنچا، سارا دشمن پیچھے ہٹ گئے. تو کامیاب فاتح بن کر اسلامی لشکر وہاں سے واپس ہوا. کوئی ٹکر نہیں ہوئی. اللہ جنگ کے معاملے میں مومنین کے لیے کافی ہوا. البتہ راستے میں ایک جگہ کیا ہوا؟ ایک گھاٹی کے پاس، گھاٹی پہاڑ کی ایک گھاٹی ہوتی ہے. 12 منافقین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش. دیکھیے ایک طرف اسلام اتنا غالب ہو چکا ہے، ابھی بھی کیا کوشش جاری ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی، قتل کرنے کی. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گھاٹی سے گزر رہے تھے اور آپ کے ساتھ صرف حضرت عمار تھے رضی اللہ عنہ جو اونٹنی کی نکیل تھامے ہوئے تھے، اور حضرت حذیفہ بن یمان بھی تھے جو اونٹنی ہانک رہے تھے. سامنے حذیفہ بن یمان، تو عمار رضی اللہ عنہ. باقی صحابہ کرام دور وادی کے نشیب سے گزر رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا الگ ہو کے آ گئے تھے، باقی سب پیچھے آ رہے تھے. اس لیے منافقین نے اس موقع کو اپنے ناپاک مقصد کے لیے غنیمت سمجھا اور آپ کی طرف قدم بڑھایا. ادھر آپ اور آپ کے دونوں ساتھی حسب معمول راستہ طے کر رہے تھے کہ پیچھے سے ان منافقین کے قدموں کی آواز سنائی. صحابہ معمولی جا رہے ہیں، اچانک ان کے قدموں کی آواز سنائی دی. یہ سب چہروں پر ڈھاٹے باندھے ہوئے تھے. سب کے چہروں پر کیا تھا؟ وہ کور تھے، سارے چہرے کیا تھے؟ ڈھانٹا باندھے. اور اب آپ پر تقریباً چڑھ ہی آئے تھے
کہ آپ نے حضرت حذیفہ کو ان کی جانب بھیجا، انہوں نے ان کی سواریوں کے چہروں پر اپنی ایک ڈھال سے ضرب لگانی شروع کی، جس سے اللہ تعالیٰ نے انہیں خوف زدہ کر دیا اور وہ تیزی سے بھاگ کر لوگوں میں جا ملے۔ وہ کتنے تھے؟ وہ 12 آدمی تھے، فوراً جا کے لوگوں میں مل گئے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام بتائے، یہ جو 12 آدمی ہیں کون کون ہیں، اور ان کے ارادے سے باخبر کیا، کیوں آئے تھے۔ اسی لیے حضرت حذیفہ کو کسے بتایا اللہ کے نبی نے؟ حذیفہ کو۔ اسی لیے حذیفہ کو کہا جاتا ہے اللہ کے نبی کے بھیدی۔ کیا بولتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھید بتایا تھا، سارے بھید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسے بتاتے تھے؟ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتاتے تھے۔ سر رسول اللہ، جو پورے کانفیڈنٹل چیزیں تھیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسے بتائیں؟ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ایک چھوٹا سا سوال کر دوں میں، شعیب نہیں بولیں گے، اچھا۔ تو حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے یہ خاص بات جو احد کی جنگ میں پیش آئی، وہ کیا بات ہے ہارون بھائی؟ ارے بہت آسان سوال کرے سبحان اللہ، اگر مجھے پہلے معلوم ہوتا تو نہیں پوچھتا تھا۔ اچھا، تو حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ وہ ہیں جو ان کے باپ کو خود مسلمانوں نے کیا کر دیا، اس بھگدڑ میں قتل کر دیا، اور وہ صحابی ایسے ہیں جو کہہ رہے ہیں یرے یہ میرے ابا ہیں، لیکن وہ کیا کر دیے گئے؟ قتل کر دیے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے سورہ توبہ میں کہا وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، انہوں نے اس کام کا ارادہ کیا جسے وہ پا نہیں سکے۔ تو معلوم ہے کہ اس وقت بھی منافقین کیا ارادے میں ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کر دیں؟ قتل کر دیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس آ رہے ہیں، اور جب ہم تبوک سے واپس آتے ہیں ایئرپورٹ پر، آج بھی آپ ایئرپورٹ پر اتریں گے تو پہلے کیا نظر آتا؟ آج بھی مدینے کے ایئرپورٹ پر آپ اتریں تو پہلے کیا نظر آتا؟ احد کا پہاڑ نظر آتا، احد کا بڑا پہاڑ نظر آتا۔ مدینہ چھوڑتے وقت بھی وہی احد کا پہاڑ نظر آتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے، جیسے ہی مدینہ نظر آیا شوق سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے یہ ہے طابہ، یہ رہا احد کا پہاڑ۔ جیسے بولتے نہیں یہ ہمارا گاؤں آ گیا، ہمارا اسٹیج آ گیا۔ تو انہوں نے کیا بولے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی مدینے کو دیکھا، باقی مدینہ النبی تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے آپ مدینہ جاتے ہیں تو ایک طرح کا سکون آپ کو مدینے میں ملتا ہے، ہاں۔ تو جیسے مدینے کو دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے یہ تلملا اٹھے، کہا کہ یہ ہے طابہ، یہ ہے احد کا پہاڑ، یہ وہ پہاڑ ہے، ھذا جبل احد، یہ احد کا پہاڑ ہے جس سے ہم محبت کرتے ہیں، وہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ اب مدینے میں ساری خبر پہنچی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، عورتیں بچے زبردست اعزاز کے ساتھ استقبال کر رہے ہیں لشکر کا۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ یہ انصار کی بچیاں گانے لگی، ہم پر ثنیۃ الوداع سے 14ویں کا چاند طلوع ہوا، جب تک پکارنے والا اللہ کو پکارے ہم پر شکر واجب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے لیے جب روانہ ہوئے تو وہ رجب کا مہینہ تھا۔ کون سا مہینہ؟ کون سا مہینہ؟ شعبان کے 6 ہو گئے، نہیں رمضان کی تیاری ہو رہی ہے کیا ہارون؟ ہاں، شعبان کی 6 تاریخ آ گئی۔ تو رجب کا مہینہ، رجب کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے، واپس آئے تو رمضان کا مہینہ تھا۔ کتنے دن ہو گئے؟ 50 روز ہو گئے، 50 روز، لگ بھگ 50 روز ہو گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ 20 دن تبوک میں ٹھہرے رہے، 15 دن جانے میں لگے، 15 دن واپس آنے میں لگے، 30 دن آنے جانے میں، 20 دن تبوک میں رہے۔ تو آپ سن لیں، یہ غزوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا آخری غزوہ تھا۔ تو مطلب ہم لوگ کیا ہو رہے ہیں؟ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے آخری مراحل میں جا رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ آخری غزوہ تھا جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس شرکت کیا۔ لیکن ٹائم ہے اور ہو گیا 4 منٹ۔
4 منٹ میں ہو جائے گی ہماری بات انشاءاللہ. نہیں ہوگی انشاءاللہ، کل دیکھتے ہیں انشاءاللہ، تو بات مکمل نہیں ہوگی. تو اس غزوے میں جہاں بہت سارے لوگوں نے پیسہ لگایا، بنفس نفیس شریک رہے، اور بہت سارے لوگوں نے اونٹ دیے، سونا دیا، چاندی دیا، شریک رہے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی رہے جو پیچھے رہ گئے. اس غزوے میں آنے سے کیا کریں؟ پیچھے رہ گئے. پیچھے رہنے والوں میں اکثر منافقین تھے جو پیچھے رہے، بلا کہ جھوٹ موٹ کا کچھ بھی بول دیں گے. کیا ہے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے تو کچھ بھی بول دیں گے. لیکن کچھ اچھے ایمان والے بھی تھے، 3 آدمی جو پیچھے رہ گئے. کعب بن مالک رضی اللہ عنہ، مرارہ، ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربیع، یعنی کچھ 3 صحابہ ایسے تھے جو پیچھے رہ گئے تھے، جن کا کوئی عذر نہیں تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کیا کیا انشاءاللہ کل کے درس میں ہم سنیں گے. وہ 3 آدمی تھے جن کا کوئی عذر تو نہیں تھا، لیکن حالات کچھ ایسے تھے. وہ ہیں کعب بن مالک رضی اللہ عنہ، مرارہ بن ربیع، ہلال بن امیہ. یہ 3 آدمی تھے. انشاءاللہ کل کے درس میں ہم سنیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ان کے ساتھ سلوک کیا انشاءاللہ. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.